أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 60 سے آج ہماری تفسیر ہوگی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آیت نمبر 60 میں؟ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو نا جو عورتیں بڑی عمر کی ہے، بوڑھی ہو چکی ہے جو عورت، اب وہ نکاح نہیں کر پاتی، وہ نکاح کی خواہش بھی نہیں ہے، مگر ایسی عورت جو بوڑھی ہو چکی، ان کے لیے جائز ہے کہ جو نا وہ کبھی کبھی جو ہے نا جو اوڑھنی جو ہے نا نکال سکتی ہے، اوڑھنی نکال سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، زینت ظاہر کرنے کے لیے نہیں، بس ایسے ہی جو ہے نا کبھی کبھی جو ہے نا اوڑھنی نکال سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے والقواعد، اور قواعد بیٹھنا، یعنی کہ وہ عورتیں من النساء، یعنی کہ بڑی عمر کی ہو چکی، القواعد بڑی عمر کی وجہ سے بیٹھ گئی ہے، من النساء عورتوں میں سے، بڑھاپے کی عمر کی وجہ سے، بڑی عمر کی وجہ سے جو نا بیٹھ چکی ہے گھر میں، من النساء التی، ایسی عورت لا یرجون، نہیں چاہتی ہے نکاح نہیں چاہتی ہے، یعنی کہ بڑھاپے کی وجہ سے وہ نکاح نہیں چاہتی ہے، بوڑھی ہو چکی ہے، اب نکاح کی خواہش بھی اس کے پاس نہیں ہے، ایسی عورت کے لیے اللہ نے فرمایا کہ فلیسا، فاپس لیسا نہیں ہے، علیہن ایسی عورتوں پر جناح، کوئی حرج، جو بوڑھی عورت ہے اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ان یضعن، یہ کہ وہ رکھے ثیابہن، اپنے کپڑے کو وہ کبھی کبھی جو ہے نا کھول سکتی ہے۔ کیا کپڑا ہے؟ جو اوڑھنی جو ہم پہنتے ہیں عورتیں، برقع کے اوپر جو اوڑھنی ہے، کبھی کبھی اوڑھنی کھول سکتی ہے۔ اکثر جو ہے نا فیس چھپانا ہے، فیس جو ہے نا چھپانا ہے، اگر نوجوان عورت ہے تو فیس چھپانا ہے، اگر بوڑھی عورت ہے جس کے اندر نکاح کی خواہش نہیں ہے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکی ہے، وہ عورت کے لیے جائز ہے کہ کبھی کبھی جو ہے نا وہ اوڑھنی نکال سکتی ہے، باہر نکلے سفر وغیرہ میں اوڑھنی نکال سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ بوڑھی عورت ہے وہ۔ ہاں، جب اوڑھنی اگر نکالنا چاہتی ہے، فیس اگر دکھانا چاہتی ہے، غیر متبرجات، غیر نہیں، متبرجات، ظاہر نہ کرے بزینہ، زینت کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں۔ ایک عورت ہے، بوڑھی عورت ہے، وہ اوڑھنی نکالنا چاہتی ہے، کیوں؟ میری خوبصورتی لوگوں دیکھیں، نہیں، اس نیت سے نہیں، ہاں بس بوڑھی ہے، نہیں ہوتا ہے نوسوس وغیرہ پہننے نہیں ہوتا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں، وہ جو ہے نا وہ اوڑھنی نکال سکتی ہے، کبھی کبھی فیس بتا سکتی ہے، بڑھاپے کی وجہ سے جو ہے نا اوڑھنی جو ہے نا صرف اوڑھنی پہن کے فیس کھلا رکھ سکتی ہے، کوئی حد اچھی بات نہیں، بڑھاپے کی وجہ سے۔ ہاں لیکن نیت کیا ہو؟ زینت ظاہر کرنا نہیں، زینت ظاہر کرنے کی نیت سے جو ہے نا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی کہتے ہیں کہ وَأَيْ، اگر يَسْتَعْفِفْنَا، اس کے باوجود بھی اگر وہ جو ہے نا نوز پیس پہنی ہوئی رہتی ہے، خیر لہن، یہ اس کے لیے بہتر ہے، یعنی کہ یہ اللہ نے فرمایا کہ جو بوڑھی عورت ہے اس کے لیے جائز ہے کہ جو نا وہ جو اوپر کا جو اوڑھنی ہے، جو نوز پیس ہے، وہ نکال سکتی ہے سفر وغیرہ میں، لیکن وَأَن يَسْتَعْفِفْنَا، بہتر ہے کہ جو نا وہ اوپر اوڑھنی ڈالے، نوز پیس پہنے، خیر لہن، یہ اس کے لیے بہتر ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ ہاں بڑھاپے کی وجہ سے آپ اوڑھنی نکال سکتے ہیں، نوز پیس نکال سکتے ہیں، ہاں لیکن بہتر و افضل یہ ہے آپ جو ہے نا اوڑھنی نوز پیس جو ہے نا لوگوں کے سامنے نہ نکالے۔ واللہ سمیع، اور اللہ تعالیٰ سمیع، سننے والا ہے، اور علیم، آپ کی نیتوں کو جاننے والا ہے۔ علیم کا مطلب جاننے والا، یعنی کہ ایک بوڑھی عورت ہے جو نوز پیس نکالتی ہے لوگوں کے سامنے، نیت کیا ہے اس کی؟ زینت ظاہر کرنا ہے، علیم، اللہ کو معلوم ہے کہ کس نیت سے وہ نہیں نکالی ہے، علیم ہے اللہ تعالیٰ، جانتا ہے اللہ تعالیٰ یہ جو بوڑھی عورت جو اوڑھنی نکالی ہے، نوز پیس نکالی ہے، کس نیت سے ہے، علیم ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز معلوم ہے۔ یعنی کہ آیت نمبر 59، آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ جو نا جو بوڑھی عمر کی جو عورتیں ہیں جو نکاح کی خواہش نہیں رکھتی ہے، اگر ایسی عورتیں جو بڑی عمر کی ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ کبھی کبھی جو نا وہ اوڑھنی نکال سکتی ہے، نوز پیس نکال سکتی ہے، کوئی اچھی بات نہیں، کوئی اصل جو ہے نا یہاں مفسرین نے فرمایا کہ خمار، اوڑھنی جو برقعے کے اوپر جو اوڑھنی ڈالا جاتا ہے وہ کبھی کبھی جو ہے وہ نکال سکتی ہے،
کیونکہ بوڑھی عورت ہے، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ نکال سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتی ہیں کہ افضل و بہتر یہ ہے کہ بوڑھی عورت بھی جو ہے نا پردہ کرے، افضل و بہتر یہ ہے کہ بوڑھی عورت بھی پردہ کرے۔ اگر آپ کھولنا چاہتے ہیں نوز پیس وغیرہ تو آپ کی نیت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس نیت سے آپ کھولیں، اپنی زینت ظاہر کرنے کے لیے؟ اگر زینت ظاہر کرنے کے لیے تو جائز نہیں، جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ غیر متبرجات بزینہ، لیکن ایسے ہی بوڑھی ہے نہیں ہوتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جائز ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 61، بڑی آیت ہے لیکن آسان آیت ہے، بڑی آیت ہے لیکن آسان آیت ہے۔ دیکھیے، لیسا نہیں ہے، علی الاعمی، اعمی مطلب اندھے کو بولتے ہیں جو نابینا ہے، نابینا پر حرج، کوئی حرج نہیں ہے، اندھے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا، اور نہیں ہے، علی الاعرج، اعرج بولتے ہیں کہ لنگڑے، جو لنگڑے جو لوگ جو نہیں چل پاتے سیدھے طور پر، اعرج، حرج ان کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہ اندھے کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے، لنگڑے کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا علی المریض، نہیں ہے علی المریض، بیمار پر حرج، کوئی حرج، یعنی کہ یہاں اللہ نے فرسٹ 3 چیزوں کا ذکر کر دیا، اندھے کے لیے بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اعرج لنگڑے کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے، علی المریض بیمار کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ اندھے کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کو حرج محسوس کرتے تھے، وہ تو انڈا ہے نا، میں اس کے ساتھ کیسا بیٹھ کر کھاؤں، کیونکہ اندھا ہے نا، اسے معلوم نہیں کہ ہاتھ کہاں رکھنا ہے، سالن میں یا تو کس میں، کیونکہ اندھے کے ساتھ لوگ بیٹھ کر نہیں کھاتے تھے۔ اسی طرح لنگڑا ہے، کیونکہ لنگڑا کیا کرتا ہے، ہم جب کھاتے ہیں تو پیر جو ہے نا ملا کر بیٹھ کر ڈیسنٹ سے بیٹھ کھاتے ہیں، یہ لنگڑے کیا کریں گے، ایک پیر ایسا رکھیں گے، کیونکہ پیر سیدھا نہیں ہے، ایک پیر ایسا رکھ کے کھائیں گے کیونکہ ویسے ہی ہے وہ، تو لوگ جو ہے نا پسند نہیں کرتے تھے کہ لنگڑے کے ساتھ بیٹھ کر کھائے، وہ بھی لوگ پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح بیمار جو شخص ہے اس کے ساتھ بھی بیٹھ کر کھانے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ لیس علی الاعمی حرج، آپ کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں، آپ اندھے کے ساتھ بھی بیٹھ کر کھائیے، لنگڑے کے ساتھ بھی آپ بیٹھ کر کھا سکتے ہیں، بیمار انسان کے ساتھ بھی آپ بیٹھ کر کھا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے۔ دوسری جو تفسیر ہے جہاد کے بارے میں، خاص طور پر جو نا اگر جہاد وغیرہ ہے تو وہاں اعمیٰ جو لنگڑا ہے وہ جہاد کو نہیں آئے گا، اندھا ہے وہ بھی جہاد کو نہیں جائے گا، بیمار شخص بھی جو ہے نا جہاد کو نہیں جائے گا۔ 2 تفسیر ہے، ایک بعض لوگ جو ہے نا اندھے کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کو ناپسند کرتے تھے، اللہ نے فرمایا کہ اندھے کے ساتھ بھی آپ بیٹھ کر کھائیے، لنگڑے کے ساتھ بھی بیٹھ کر کھائیے، بیمار کے ساتھ بھی بیٹھ کر کھائیے۔ دوسری جو تفسیر ہے کہ جہاد، اندھے کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں، وہ جہاد کو نہیں آ سکتا، جیسے کہ عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، دیکھیں دین کا جذبہ، عبداللہ بن مکتوم ہمارے نبی کے پاس آتے ہیں، نابینا ہی، ان کو نہیں دکھتا ہے، جیسا کہ سورہ عبس و تولا انہی کے بارے میں ہے پورا، ان جاءہ الاعمی، عبداللہ بن مکتوم آتے ہیں، یعنی کہ عبداللہ بن مکتوم نبی کے پاس آتے ہیں، آ کر بولتے ہیں اللہ کے نبی میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ غریب صحابہ، آنکھ نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کی خواہش ہے کہ میں جہاد کروں۔ آپ سب فرماتے ہیں کہ نہیں، تم نابینا ہے، تم کیسے جہاد کر سکتے، تم کیسے جہاد کر سکتے، تم تو نابینا ہے۔ پھر عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ جنا ہمارے نبی کے وفات کے بعد، کیونکہ آپ سے ان کو اجازت نہیں دیتے تھے جہاد کا، ہمارے نبی کے وفات کے بعد کسی ایک جنگ میں جا کے جہاد کرتے ہیں، اس کے بعد ان کو شہادت کا مقام مل جاتا ہے۔ دیکھیں دین کا جذبہ ان کے اندر، نابینا صحابہ، غریب صحابہ، پھر بھی چاہتے تھے کہ جو میں جہاد کروں، نبی نے اجازت نہیں دی، نبی کے انتقال کے بعد دوسرے جہاد میں شریک ہو کر جو ان کو شہادت کا مقام مل جاتا ہے۔ یعنی کہ وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ جو نا اندھے کے لیے جو نا جہاد نہیں ہے، نہ ہی لنگڑے کے لیے ہے، نہ ہی بیمار کے لیے ہے۔ یہاں تک ایک ہو گیا ٹاپک، اس کے بعد دوسرا ٹاپک آپ دیکھیے، اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، نہیں ہے تم پر، انفسکم تم پر، ان تأکلوا، یہ کہ تم کھاؤ، من بیوتکم تمہارے گھروں سے، کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ تم تمہارے گھروں سے کھا سکتے ہیں۔ یہاں تفسیر میں مفسرین نے فرمایا کہ بیوت الاولاد، ماں ہے اپنے بیٹے کے گھر میں بغیر اجازت کے جا کے کھا سکتے ہیں، باپ ہے اپنے بیٹے کے گھر میں بغیر اجازت کے جا کے کھا سکتے ہیں، بیوت الاولاد۔
یعنی کہ یہاں اللہ نے فرمایا کہ تم پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کن پر؟ ماں باپ پر. ایک کہ تم کھاؤ تمہارے بچوں کے گھر میں. ماں باپ اپنے ماں باپ بچے کے گھر میں آئیں گے بغیر اجازت کے کھا سکتی ہیں. آواز آ رہی ہے نا؟ ماں باپ جو ہے نا بغیر اجازت کے جو ہے نا اپنے بچے کے گھر میں جا کے کھا سکتے ہیں. وہی اللہ نے یہاں فرمایا. یعنی کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کن کن کے گھر میں آپ بغیر اجازت کے جا کے کھا سکتے ہیں. یہاں سے اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ کن کن کے گھر میں بغیر اجازت کے آپ جا کے کھا سکتے ہیں. سب سے پہلے وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ, تم تمہارے گھروں میں یعنی کہ تمہارے بچوں کے گھر میں تم بغیر اجازت کے جا کے کھا سکتی, کیونکہ تمہارے بچے کا گھر یہ تمہارا گھر ہے. یہ تمہارا گھر ہے. یہ تمہارے بچے کے گھر میں جو ہے نا تم بغیر اجازت کے جا کے کھا سکتی. او بیوتی اور بیوت گھر آبائکم, تمہارے والد کے گھر میں. والد کے گھر میں بچے بغیر اجازت کے جا کے کھا سکتے ہیں. جو بھی یہاں ہیں, جو بھی لوگ ہیں, وہ اپنے والد کے گھر میں بغیر اجازت کے جا کے کھا سکتی ہیں, کیونکہ والد کا گھر تمہارا گھر ہے. والد کا جو گھر ہے تمہارا گھر ہے. تم تمہارے بچوں کے گھر میں بھی, تمہارے والد کے گھر میں بھی جو ہے نا تم بغیر اجازت کے جا کے کھا سکتے ہیں. او بیوت, اور اسی طرح گھر امہاتکم, تمہاری ماں کے گھر, تمہاری ماؤں کے گھر میں بغیر اجازت کے جا کے تم کھا سکتے ہیں. کوئی حرج کی بات نہیں. ماں ہے, تمہاری ماں ہے, تمہارا گھر ہے, تم بغیر اجازت کے جا کے اس گھر میں جو ہے نا تم کھا سکتے ہیں. دیکھیے رشتہ داری جو ہے نا کس طرح اللہ تعالیٰ اہمیت دیتے ہیں. یعنی کہ بغیر اجازت کے تم جو ہے نا اپنی ماں کے گھر میں جا کے کھا سکتی ہیں, اپنے بیٹے کے گھر میں کھا سکتی ہیں, اپنے باپ کے گھر میں کھا سکتی ہیں. پھر اللہ نے کیا فرمایا, او بیوت اخوانکم, اور بیوت گھر اخوانکم, تمہارے بھائیوں کے گھر میں تم جا کے کھا سکتے ہیں. تمہارا بھائی کا گھر ہے, بغیر اجازت کے جا کے تم کھا سکتے ہیں, کیونکہ تمہارا بھائی کا گھر ہے. اخوان بھائی, جو بھائی ہے ان کے گھر میں جو ہے نا, خاص بھائی جو آپ کا ہے ان کے گھر میں بھی جو ہے نا آپ بغیر اجازت کے جا کے کھا سکتے ہیں. او بیوت اخواتکم, اور اسی طرح اخوات بہنیں, تمہاری بہن کے گھر میں بھی تم بغیر اجازت کے جا کے کھا سکتے ہیں. تمہارے بہن ہے, ان کا گھر ہے, آپ جائیے جا کر کھائیے, بغیر اجازت کے جا کے کھا سکتے ہیں, کیونکہ وہ تمہاری بہن کا گھر ہے. وہ ہے کہ جو خاص گھر کے برابر ہے. یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کے ترتیب سے ذکر کرتی. سب سے پہلے تمہارے بیٹے کا گھر, پھر ماں کا گھر, پھر باپ کا گھر, پھر بھائیوں کا گھر, پھر بہنوں کا گھر, پھر او بیوت, اسی طرح اعمامکم, تمہارے چاچا کا گھر. تمہارے چاچا کا گھر ہے, آپ جا کر کھا سکتے ہیں, کیونکہ تمہارا چاچا کا گھر ہے. بغیر اجازت کے ان کے گھر میں جا کے تم کھا سکتے ہیں. اعمامکم, چاچا ہے, ان کے گھر میں بھی تم جا کر جو نا کھا سکتے ہیں. او بیوت, اسی طرح عماتکم, تمہارے پھپھوؤں کا گھر, جو تمہارے پھپھو کا جو گھر ہے بغیر اجازت کے جا کے کھا سکتے ہیں. تمہارے چاچا کا گھر تمہارا گھر ہے, پھپھو کا گھر تمہارا گھر ہے. عماتکم, تمہارے پھپھوؤں کا گھر, بغیر اجازت کے تم جا کے کھا سکتے ہیں, کیونکہ تمہارا گھر ہے. تمہارے پھپھو کا گھر تمہارا گھر ہے, تمہارے چاچا کا گھر تمہارا گھر ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا او بیوت اخوالکم, اسی طرح تمہارے ماموں کا گھر, ماما کا گھر ہے, بغیر اجازت کے جا کے کھا سکتے ہیں. اب تمہارے ماما کا جو گھر ہے بغیر اجازت کے جا کے آپ وہاں کھا سکتے ہیں. اخوالکم, تمہارے ماما ہیں, اب بغیر, جیسا کہ بعض لوگ حرج محسوس کرتے ہیں, ماما کا گھر کیا بولیں گے, نہیں, آپ جا کے کھا سکتے ہیں. چاچا کا گھر ہے, پھپھو کا گھر ہے, آپ جا کے جو نا کھا سکتے ہیں. اسی طرح او بیوت خالاتکم, تمہارے خالہ کا گھر. خالہ ماں کی بہن, جو بہن ہوتی ہے جن کا مقام ماں کے برابر ہے. الخالۃ بمنزلۃ الام, الخالہ بمنزلۃ الام, ان کا مقام ماں کے برابر ہے. خالہ کا گھر, ان کے گھر بھی آپ جا کے کھا سکتے ہیں. خالہ کا گھر تمہارا گھر ہے. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے گھر میں بغیر اجازت کے آپ جا کے کھا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ او, اسی طرح ما ملکتم مفاتحہ, جس گھر کی ذمہ داری تمہارے ہاتھ میں. مفاتیح کھیلی, چاوی, یعنی کہ جس گھر کا چاوی تمہارے ہاتھ میں,
یعنی کہ جس گھر کے ذمہ دار تم ہو اس گھر میں بھی آپ تم جا کے کھا سکتی ہو بغیر اجازت، یعنی کہ تمہارا بھی گھر ہے، خود تمہارا گھر ہے، اس گھر میں بھی تم کھا سکتے ہو۔ مفاتیحہ، اس گھر کا چابی تمہارے پاس ہے، یعنی کہ تمہارا خاص گھر ہے، اس میں بھی تم کھا سکتے ہو۔ او صدیقکم، یا تمہارے دوست کا گھر ہے، تمہارا جو دوست کا گھر ہے اس گھر میں بھی جو ہے تم جا کے کھا سکتے ہو۔ یعنی کہ یہاں تک اللہ تعالیٰ کن کے گھر میں تم بغیر اجازت کے جا کے کھا سکتے ہو۔ ایک سب سے پہلے بیٹوں کا گھر، اس کے بعد والد کا گھر ہے، اس میں بغیر اجازت کے تم کھا سکتے ہو۔ اسی طرح ماں کا جو گھر ہے اس میں بغیر اجازت کے تم جا کے کھا سکتے ہو، اور بہنوں کا جو گھر ہے، بھائیوں کا جو گھر ہے اس میں بھی تم بغیر اجازت کے جا کے کھا سکتے ہو۔ اسی طرح چاچا کا جو گھر ہے، پھپھو کا جو گھر ہے اس میں بھی تم بغیر اجازت کے جا کے کھا سکتے ہو۔ اسی طرح جو نا اخوالکم، تمہارے ماماؤں کا جو گھر ہے، ماموں کا جو گھر ہے، ماما یہ ہمارے ماما کا گھر، بغیر اجازت کے جا کے انسان کھا سکتا ہے۔ اسی طرح خالہ، تمہارے خالہ کا جو گھر ہے وہاں بھی جا کے انسان کھا سکتا ہے۔ اسی طرح تمہارا جو خاص گھر ہے اس میں بھی تم کھا سکتے ہیں۔ اور صدیقکم، تمہارے دوست کا جو گھر ہے اس میں بھی تم جا کے کھا سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو گھر کا جو ذکر ہے، مفسرین نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو پسند نہیں ہوتا ہے کہ دوسرے آ کر کھائے۔ بعض لوگ آپ کے ریلیشن ہوں گے لیکن وہ پسند نہیں کریں گے کہ کوئی آ کے آپ کے گھر میں کھائے۔ ہو سکتا آپ کے چاچا، آپ کے ماموں، آپ کے خالہ، یعنی کہ کوئی بعض لوگ ایسے ہوتی جو یہ چاہتی جو نا ہمارے گھر میں کوئی نہ آئے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح گھر ہے وہاں اجازت آپ مانگے، کیا میں آپ کے گھر میں کھا سکتا ہوں، ایسے گھر میں آپ اجازت مانگے۔ آپ کے چاچا کا گھر، ان کو پسند نہیں کہ کوئی ان کے گھر میں آ کے کھائے۔ اگر آپ کھانا چاہتی ان کے گھر میں، سب سے پہلے چاچا کہو اے چاچا میں تمہارے گھر میں کھانا چاہتا ہوں، اے چاچا میں تمہارے گھر میں کھانا چاہتی ہوں، اجازت مانگے۔ اگر اجازت دیتے ہی تو کھائے، یعنی کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ سامنے والا جو ریلیشن یہاں ذکر ہے، اگر وہ کوئی ریلیشن ان میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو پسند نہیں ہے کہ ان کے گھر میں کوئی آ کر کھائے، اگر اس طرح ہے تو وہاں نہ جائے، اگر اس طرح ہے تو وہاں ان کے گھر میں جا کر نہ کھائے۔ اگر آپ اجازت دیں، اگر آپ اجازت پوچھ کر جائے تو بہتر ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی ان کے گھر میں آ کر کھائے تو ایسے گھر میں جا کر نہ کھائے، یہی افضل اور بہتر ہے۔ ہاں اس کے علاوہ جو ہے نا اصل دین یہی کہتا ہے، ایسے ماماؤں کا جو گھر ہے، پھپھوؤں کا جو گھر ہے، چاچاؤں کا جو گھر ہے، بہنوں کا جو گھر ہے، وہاں انسان جو ہے نا بغیر اجازت کے جا کے کھا سکتا ہے۔ یہاں تک یہ مسئلہ ذکر ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی کہ لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی حرج، کوئی حرج نہیں ہے تم پر، ان تأکلوا، یہ کہ تم کھاؤ، جمیعا، تمام لوگ مل کر، یعنی کہ تمام لوگ مل کر بھی کھا سکتے ہیں، او یا اشتاتا، الگ الگ، یعنی کہ 10 لوگ مل کر بھی کھا سکتے ہیں ایک پلیٹ میں، الگ الگ بھی کھا سکتے ہیں، سنگل بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ اشتاتا سنگل، آپ سنگل بیٹھ کے بھی کھا سکتے ہیں، مہمانوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں۔ کیوں اللہ نے یہ فرمایا؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سنگل نہیں کھاتے تھے، کبھی بھی مہمانوں کے ساتھ کھاتے تھے، مہمانوں کے ساتھ کھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ آج ہمارے پاس یہ ماحول کم ہو چکی ہے۔ کئی جگہ میں بیانات گیا تھا، وہاں لوگ جو نا بعض لوگ یہی بتا رہے تھے جو نا مول صاحب آج مہمان نوازی ختم ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے آج مہمان نوازی، جبکہ نماز پڑھنا ہی مومن کی علامت نہیں ہے، مہمان نوازی بھی ایک مومن کی علامت ہے۔ اگر آپ مہمان نوازی کرتے ہیں دوسروں کی تو آپ مومن ہیں، اگر آپ دوسروں کو کھلاتی ہیں تو آپ مومن ہیں۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اگر آپ حقیقی معنوں میں مومن ہیں تو مہمان کو کھلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کبھی سنگل نہیں کھاتے تھے، ہمیشہ مہمان کے ساتھ کھاتے تھے، ہمیشہ۔ وہاں سے لوگ جو نا یہ سوچنے لگے کہ گھر میں مہمان ہی تو ہی ہم کھائیں گے، نہیں تو نہیں کھائیں گے۔ یعنی کہ ہمارے نبی کے زمانے میں کچھ ایسے لوگ تھے، وہ کہتے تھے نہیں ہمارے گھر میں اگر مہمان ہی تبھی ہم کھائیں، مہمان نہیں ہی تو ہم بھوکے ہی سو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ لیس علیکم جناح، کوئی حرج کی بات نہیں تمہارے لیے کہ تم مہمانوں کے ساتھ کھاؤ، یا سنگل بھی کھا سکتے ہیں، سنگل بھی تم کھا سکتے ہیں۔ وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ تم پر کوئی حرج کی بات نہیں، تم جو نا تأکلوا جمیعا، تم تمام مل کر کھاؤ، او اشتاتا، یا سنگل کھاؤ، لیکن افضل و بہتر ہے انسان مل کر کھائے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ طعام الاثنین یکفی ثلاثہ، تو 2 لوگوں کا کھانا ہے، اگر آپ نے شوہر بیوی کھانا بنائے 2 لوگوں کے لیے، 2 لوگوں کے لیے کھانا بنائے، کوئی ایک مہمان آ گئے،
اگر آپ مہمان کو اس میں ایڈ کر لیں گے 2 لوگوں کا کھانے میں برکت آئے گی، یعنی کہ وہ 3 لوگ کھائیں گے. حدیث میں آتا ہے 2 لوگوں کا کھانا 3 لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا، برکت اللہ کی طرف سے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں جو نا تم مل کر بھی کھا سکتی ہیں، سنگل بھی تم کھا سکتی ہیں. پھر اللہ نے فرمایا کہ فَإِذَا جب دخلتم، یہاں سے اللہ تعالیٰ سلام کا ذکر کرتے ہیں. ہاں یہاں اللہ نے کھانے کا ذکر کرتے ہیں، بغیر اجازت کے آپ جا کے کھا سکتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بغیر سلام کے داخل ہو جائے گھر میں، نہیں. آپ اپنے چاچا کے گھر میں داخل ہو سکتی ہیں کھانے کے لیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بغیر سلام کے داخل ہو جائے، نہیں. اللہ نے فرمایا فَإِذَا جب دخلتم، جب تم داخل ہو جاؤ، بیوتن کسی بھی گھر میں، جب آپ دوسروں کے گھر میں کسی بھی گھر میں اگر داخل ہونا چاہتے ہیں فَسَلِّمُوا، تم سلام کرو، عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، دوسروں پر تم سلام کرو. یعنی کہ ایک گھر میں تمام لوگ ہی تمام لوگ ایک گھر میں ہی، تو آپ جب گھر میں داخل، یعنی کہ مسلمان گھر میں آپ داخل ہوتے ہیں، آپ بولو گے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر پورے مسلمان ہیں، اگر گھر میں کوئی نہیں، آپ جس گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں اس گھر میں کوئی نہیں ہے، وہاں آپ کیا کرو، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پڑھ کے داخل ہو. یہ دوسرا ہے. تیسرا، جیسا کہ امام قرطبی جو ذکر کرتی ہیں کہ اگر آپ ایسے گھر میں داخل ہوتی جس گھر میں کافر ہیں، وہاں کیا سلام کریں گے؟ ہاں وہاں بھی سلام کریں گے. کیسے سلام؟ السلام علی من اتبع الہدی، بولیں گے کہ اس پر سلامتی ہو جو اسلام پر آ جائے. اگر آپ کافر کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، آپ بولو گے کہ السلام علی من اتبع الہدی، اس پر سلامتی ہے جو اسلام میں داخل ہو جائے. تو ایسا بول کر جو نا آپ داخل ہو، یعنی کہ وہی اللہ نے فرمایا کہ جس گھر میں بھی تم داخل ہو تم سلام بول کے داخل ہو. یہ سلام تحیہ ہے، یعنی کہ سلام تحیہ، یعنی تحیہ مطلب سلام کس کی طرف سے؟ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے. یہ سلام اللہ کی طرف سے جو نا ایک تحفہ ہے ہمارے لیے. اس سلام کی کیا فائدے ہیں؟ اگر آپ سلام کریں گے تو آپ کو کیا فائدہ ملے؟ مبارک، مبارک. یہ سلام بابرکت ہے، یہ سلام بابرکت. کیا مطلب ہے؟ محدثین نے کہا کہ جو نا سلام کرنے سے آپ کے رزق میں زیادتی میں ہوتی ہے. پیسہ چاہتی تو سلام کرو، رزق میں برکت چاہتی تو سلام کرو. اگر آپ سلام کریں گے اللہ آپ کے رزق میں برکت دے گا. حدیث میں بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب ان من بین یدی الساعہ تسلیم الخاصہ، قیامت کے قریب لوگ جو نا صرف خاص لوگوں کو سلام کریں گے، اپنے رشتے داروں کو سلام کریں گے، بس دوسروں کو سلام نہیں کریں گے قیامت کے قریب. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو تم پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو تم نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو. سلام کرنے سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت دیتا ہے. آج لوگ بولتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے، کمائی نہیں ہے، برکت نہیں ہے. دیکھو کہ آپ کتنے لوگوں کو آپ سلام کرتے ہیں. صحابہ تو ایسے تھے، بھائی سے ملتے تھے سلام کرتے تھے، پھر بیچ میں اگر دیوار آتا تھا، دیوار کے بعد اگر پھر ملتے تو پھر سلام کرتے تھے. سلام کرنے سے مال میں برکت آتی ہے، آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں سلام پہلانے سے. وہی اللہ نے فرمایا کہ مبارک، یہ سلام مبارک ہے، اللہ آپ کے مال میں برکت دے گا. طیبہ، اور اچھی چیز ہے سلام. طیبہ ایک اچھی چیز ہے سلام، جس سے محبت پیدا ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کذالک، اسی طرح یبین اللہ، اللہ واضح کرتے ہیں لکم، تمہارے لیے الآیات، اس کے احکام کو، اس کے نشانیوں کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل رکھو، تاکہ تم دین کو سمجھو. الحمدللہ یہاں تک آج ہماری تفسیر ہوئی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.